السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم حضرات سامعین ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے آپ جانتے ہیں میں آپ کو نورانی قاعدہ سکھا رہا ہوں، اور نورانی قاعدہ سکھانے کے بعد میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤں گا، قرآن پڑھنا سکھاؤں گا، قرآن مجید کی تلاوت ورتل القرآن ترتیلا کے تحت سکھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گا۔ اسی طرح سے جو بھی بھائی جو بھی بہنیں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنے کا ایک شوق ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اپنے اندر ایک جذبہ ہے، ایک آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، ان سبھی سے میری گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ اسی طرح سے دوستو آپ فل ویڈیو کو دیکھیں، فل ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یا جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں، گزشتہ ویڈیوز میں پچھلے ویڈیوز میں میں نے آپ کو الف سے لے کے یا تک کے ٹوٹل حروف کے بارے میں سکھایا تھا۔ الف سے لے کے یا تک 29 کے 29 حروف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، سکھایا تھا، سمجھایا تھا، کون سے حرف کو کیا بولیں گے، کون سے حرف کو کیسے سمجھیں گے، کون سے حرف کو کیا پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے دوستو آخری کے 2 ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا تھا الف کے مخرج کے بارے میں، با کے مخرج کے بارے میں، کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، الف کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، با کا مخرج کیا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ ان سب ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں، ان سب ویڈیوز کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ان سب ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں جائیں، ایک ایک لنک کے اوپر کلک کریں اور ہر ایک ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھتے رہیں۔ اور چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل اور ٹاپک کے حساب سے آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تا، دال، طا کیسے ادا کریں گے۔ تا، دال، طا کا مخرج کیا ہے، میں جو بول رہا ہوں، جو بھی حرف میں آپ کو بول کے بتا رہا ہوں، جو بھی حرف میں پڑھ رہا ہوں، جو بھی لیٹرز میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیں گے کہ میں کون سے حرف بول رہا ہوں، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں موبائل کے اسکرین پہ ڈسپلے میں جو ہے دکھ بھی رہا ہے جو حرف میں بولوں گا، وہ حرف کا اسٹرکچر، بناوٹ، اس حروف کی شکلیں آپ کے سامنے جو ہے موبائل کے اسکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، شو ہو رہا ہوگا۔ تو آپ جو ہے دھیان سے دیکھیے بھی، اور میں جو بول رہا ہوں میرے بولی میں بھی آپ دھیان دیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کون سا حرف آپ کے موبائل کے اسکرین پہ جو ہے میرے بولنے پہ آ رہا ہے، اور آپ ڈائریکشن بھی دیا ہوا ہے کہ کون سا حرف کا نام کیا ہے۔ تو دوستو تا، دال، طا کا مخرج کیا ہے، تا، دال، طا کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا، دال، طا کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے۔ تو تا، دال، طا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ مل کر تا، دال، طا ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ مل کر تا، دال، طا نکلتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں زبان کی نوک کسے بولتے ہیں، زبان کی نوک آپ کیسے سمجھیں گے، ثنایا علیہ کسے بولا جاتا ہے، ثنایا علیہ کیا چیز ہے۔ تو زبان کی نوک دوستو زبان کا جو اگلا حصہ ہے، زبان کا جو اسٹارٹنگ والا حصہ ہے، میں اپنی زبان باہر کر کے آپ کو جو ہے ڈائریکٹ کر کے دکھا رہا ہوں۔ میں اپنے انگلی سے جس حصے میں اپنا انگلی رکھوں گا، زبان کے جس حصے میں، زبان کے جس پوائنٹ میں میں اپنا انگلی سے اشارہ کروں گا، آپ سمجھیں گے کہ وہ زبان کی نوک ہے، وہ زبان کا اگلا حصہ ہے، زبان کا سرا ہے۔ تو دوستو میں زبان پہلے باہر کر رہا ہوں، پھر اپنے انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو میں نے اشارہ کیا اپنی انگلی سے ایسے ایسے کر کے، جس حصے میں اپنا انگلی میں زبان سے ٹچ کر رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ وہ زبان کی نوک ہے، زبان کا اگلا حصہ۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں۔
اسے بولتے ہیں زبان کی نوک. اسے کیا بولتے ہیں؟ زبان کی نوک. تو زبان کی نوک اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دوں ثنایا علیہ. ثنایا علیہ دو دانت کا نام ہے. ثنایا علیہ دو دانت کا نام ہے. دو دانت کا نام. وہ کون سا دو دانت ہے؟ تو اوپر کے سامنے والے ایک دم سے سامنے والے اوپر کے. کدھر کے؟ نیچے کے نہیں، اوپر کے سامنے والے دو دانت کا نام ثنایا علیہ ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اوپر کے سامنے جو دو موٹے موٹے ہر کسی کو دانت رہتا ہے، یہ دونوں، یہ دونوں، یہ اور یہ، ہر کسی کا انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں اور 32 کے 32 دانت کا نام الگ الگ ہے. تو سامنے والے جو اوپر کے دو دانت ہیں ان دونوں دانت کا نام ثنایا علیہ ہے. تو ثنایا علیہ کی جڑ، ثنایا علیہ کی جڑ مطلب اوپر کے سامنے والے دو دانت کی جڑ سے مل کر تا دال تو ادا ہوتا ہے. جڑ آپ سمجھیں، جڑ کا مطلب ہے کہ اندر کا حصہ، یہ والا حصہ یعنی اندر کا حصہ، یعنی دانت جو چمڑے سے لگا ہوا ہے، دانت جو مسوڑے سے لگا ہوا ہے، اندر کے مسوڑے سے جو دانت کی جڑ ہے، دانت کا جو ہے اندر سے اسٹارٹنگ والا حصہ ہے، چمڑے سے جو ٹچ ہے، چمڑے سے جو ملا ہوا ہے، اسے ہم بولتے ہیں جڑ. تو آپ سمجھیں زبان کی نوک یعنی زبان کا اگلا حصہ اور اوپر کے سامنے والے دو دانت کی جڑ سے مل کر تا دال تو ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دو دانت کی جڑ سے مل کر تا دال تو نکلتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کی جڑ سے مل کر تا دال تو ادا ہوتا ہے. تا دال تو کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کی جڑ. تا دال تو کے نکلنے کی جگہ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کی جڑ. تو دوستو اگر آپ سیکھ گئے، سمجھ گئے، ویڈیو پسند آیا ہو اور میں آپ کو اچھے سے سمجھا پا رہا ہوں، سکھا پا رہا ہوں، تو دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں. اسی طرح سے اس ویڈیو کو آپ اپنے فرینڈ سرکل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ہے شیئر کرنا نہ بھولیں. آج تک کے لیے یہیں تک، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعا کی درخواست ہے آپ سے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.